کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ حسنین پراتھمک شالا نے اپنی اسکول میں پڑھنے والے تمام بچوں کو بہترین انعاموں سے نوازا۔ یہ جو آپ کے پاس انعام ہے، یہ حسنین پراتھمک شالا کی طرف سے جو آپ کو ملا ہے، یہ آپ کی زندگی کا بہترین گفٹ ہے، اور یہ وہ انعام ہے کہ جس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمیں آگے کے لیے ہمتیں ملتی ہے، اور ہمیں یہ انعام دیکھ کر، دیکھو انعام الگ الگ ہے، کسی کو چھوٹا ملا، کسی کو بڑا ملا، کسی کو فل حاضری پر ملا، تو یہ جو انعام ہے ہمارے ہاتھ میں، جو انعام ہے اس سے بڑا انعام میں کیسے حاصل کروں، اس کی آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، ونتھلی کے بھی ہیں، ساتل پور دھار کے بھی بچے ہیں، جہاں سے بھی بچے آتے ہیں، دوسرے بچے بھی ہوں گے آپ کے آس پاس، آپ کے محلے میں رہتے ہوں گے، آپ کی ٹیوشن کلاس میں وہ جوائنٹ ہوتے ہوں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو ہماری اسکول میں جو ہوتا ہے وہ آپ ان بچوں کو بتاؤ۔ آپ کا اتنا ہی کام ہے، آپ کو ایڈورٹائز کرنی ہے اپنی اسکول کی۔ آپ کی اسکول آپ کو کتنے انعام دیتی ہے، کتنی مرتبہ ہماری اسکول میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کیا کیا فیسلٹی ہے، وہ آپ کو بتانی ہے۔ بہت سارے بچے آپ کے محلے میں، آپ کے ٹیوشن کلاسوں میں آپ سے گاؤں میں ملتے ہوں گے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو انعام ملا، ہمیں جو عزت ملی حسنین پراتھمک شالا میں، وہ ہمیں دوسرے بچوں کو بتانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عزت دیکھ کر، ہمارے انعام دیکھ کر، ہماری اسکول کی بہترین پڑھائی دیکھ کر دوسرے بچے بھی یہاں آنے کی فکر کریں گے۔ ہم لوگ تو اپنی جگہ پر محنت کرتے ہی ہیں۔ ماسٹر عرفان صاحب نے ابھی اعلان کیا، 1 فروری سے جب بھی ہم یہ پروگرام کریں گے، تب تک آئندہ سال سب کو انعام ملے، یہ ہم سب محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی لڑکی انعام سے باقی نہیں رہنی چاہیے، ہم سب کو فل حاضری کا انعام ملنا چاہیے، کروں گے انشاءاللہ۔ رہی بات یہ تو اسکول کی، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 2 مہینے پہلے اللہ سے اس کی دعا مانگی، یہ اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اس کی فضیلت سمجھانے کے لیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے ایمان والوں کے لیے نیکیوں کی سیزن ہے، نیکیوں کی سیزن۔ اللہ تعالیٰ اعمالوں کے بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پیارے بچوں ادھر دیکھیں، مثال کے طور پر ابھی آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، ابھی اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ رمضان میں 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب 700 سے 7,000 نیکیاں تک ملے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت ابھی کریں، 1 حرف پر 10 نیکی، رمضان میں 700 سے 7,000 تک
اور آپ کی نیتوں کے مطابق 7 لاکھ نیکیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ فرض کے برابر ثواب اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ رہی بات روزوں کی، رمضان کا روزہ پیارے بچوں اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پورا سال 12 مہینے روزے رکھے، فرمایا رمضان کے روزے کے ثواب تک ایک سال کے روزے رکھ کر بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا ثواب ہے۔ آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے آپ اس کو اسپردھا سمجھ لیجئے، اس کو کمپٹیشن سمجھ لیجئے۔ مولانا حسین صاحب نے جو بات بتائی پیارے بچوں، بہت سارے بچے بچیاں اور ہمارے ٹیچر احباب رمضان میں روزہ رکھیں گے اور سب رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے چھوٹے بچے، تو پریکٹس کے لیے رمضان کا ایک مہینہ اپنا لنچ باکس ہم نہیں لائیں گے، کہو انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے۔ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے بچوں کو کیسے تیار کرتی تھی کہ ان کا دودھ پیتا بچہ ہے، ہمارے جتنا نہیں، چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے دودھ پیتا ہوتا ہے۔ صحابیہ ان کو روزوں کی پریکٹس کیوں کرواتی تھی کہ اپنے بچوں کو سحری کے وقت سے لے کے افطار تک دودھ نہیں پلاتی تھی تاکہ ان کی پریکٹس ہو جاوے روزے کے لیے۔ تو ہم سارے تو یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم صبح اسکول میں آنے سے لے کے 12 بجے تک اپنا کوئی ناشتہ نہ لاوے، لنچ باکس نہ لاوے، تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سارے بچے کریں گے۔ بھئی بڑے بچے تو روزہ رکھیں گے، 5ویں کلاس کے اوپر والے بچے اور لڑکیاں ہاتھ نیچے رکھتے، یا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ 5ویں کلاس کے اوپر کے جو بچے ہیں 6 7 8، 5ویں کلاس میں بھی اس میں آ جاوے، 5 6 7 8، یہ 1 سے کے جی سے 4 تک کے بچوں کے لیے، اور 5 6 7 8 یہ بچے تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا پریشانی ہے ہمیں؟ اللہ کا شکر ہے اتنا سکون والا ماحول ہے، ہمیں پڑھائی کرنی ہے، پھر اسکول سے چھوٹنے کے بعد گھر پر آرام کرنا ہے۔ تو ہم سب کو اس کے علاوہ میں ٹیچر احباب سے بھی یہ کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں جو بچے روزہ رکھیں، بات سنو، جو بچے روزہ رکھیں ان کے لیے لیسن میں رعایت ہو، جو روزہ نہ رکھے ان کے لیے نہیں، ان کو جو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کسی کا روزہ ہے اور اس کا لیسن اگر آگے پیچھے ہوا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ٹیچر احباب آپ کے ساتھ سہولت کا معاملہ کریں گے اور رعایت اور آسانی کا معاملہ کریں گے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اسکول کی بھی پابندی کرنی ہے، اعمالوں کی بھی پابندی کرنی ہے، فرض نمازیں کسی کے نہ جائے انشاءاللہ۔ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، گھر پر عبادت کا ماحول بنائیں، دعاؤں کا ماحول بنائیں، اور رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو باتیں کہی گئی ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔